بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہن عظیم، اے ابراہیم ہم نے تمہاری قربانی کو ایک بڑی قربانی پر مؤخر کر دیا، ہمیں ایک اور قربانی چاہیے، جسے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانی ذبح عظیم آمد پسر۔ بائے بسم اللہ نقطۂ بائے بسم اللہ پدر ہے، علی ہے، اور مانی ذبح عظیم جو قرآن میں لفظ آیا ہے ذبح عظیم، علامہ اقبال کہتے ہیں وہ پسر حسین ہے، جو حضرت ابراہیم کی قربانی کا کمال ہے، اس لیے کہ وہاں ایک اسماعیل تھا۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ وہاں ایک اسماعیل حضرت ابراہیم نے ذبح کیا ہے، یہاں حسین نے 52 اسماعیل ذبح کیے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں محاورتاً کہا جاتا ہے 18 بنی ہاشم۔ کربلا میں امام حسین نے 18 بنی ہاشم کے لاشیں اٹھائے، نہیں بھائی، بنی ہاشم 52 شہید ہوئے کربلا میں۔ امام حسین کے چچا زاد 18 تو صرف مولا علی کے بیٹے تھے، 18 سے حضرت عقیل کی اولاد، حضرت جعفر کی اولاد، 52 شہید ہیں بنی ہاشم کے کربلا میں، ایک دو نہیں، 18 تو صرف مولا علی کے ہیں۔ حسین ابن علی نے کتنے اسماعیل اپنے ذبح کیے ہیں؟ امام حسین نے کربلا میں 52 اسماعیل ذبح کیے ہیں۔ وہاں ماں کو بغیر بتا کے آئے تھے۔ آپ رو رہے ہیں، آپ کی آوازیں بلند ہو رہے ہیں۔ وہاں حضرت حاجرہ کو بتا کر نہیں آئے تھے میں اپنے بچے کو کہاں لے جا رہا ہوں۔ یہاں ام لیلہ کو پتا ہے علی اکبر کہاں جا رہے ہیں، یہاں حضرت ام فروہ کو پتا ہے قاسم کہاں جا رہے ہیں، یہاں حضرت رباب کو معلوم ہے علی اصغر کہاں جا رہے ہیں۔ مائیں بیٹھی ہیں نا مجلس میں، حضرت حاجرہ 3 دن میں رحلت کر گئی تھی رو رو کر۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو الٹی چھری چلی تھی نا تو گلے پہ نشان آ گئے تھے۔ حضرت اسماعیل کے گلے پہ نیل کے نشان تھے، نیلے نشان تھے۔ حضرت ابراہیم نے چاہا کہ نہ بتائیں تو پوچھا یہ کیا ہوا ہے، پھر ایک مرتبہ ان کے گریبان کھول کر دیکھا یہ تمہارے گلے پہ کیا ہوا ہے، یہ نشان کیسے ہیں؟ تو وحی الہی آئی کہ بتا دو حاجرہ کو۔ تو حضرت ابراہیم نے بتایا کہ ہم اسے قربان کرنے لے گئے تھے، یہ اس کے گلے پہ چھری چلی ہے جس کا نشان ہے۔ تو اتنا لپٹا کر روئیں، اتنا روئیں کہ پہلے مرحلے پہ تو بے ہوش ہو گئیں، اور 3 دن بخار میں رہیں، اور 3 دن بعد حضرت حاجرہ کی رحلت ہو گئی۔ میں کہوں گا سلام ہو ام لیلہ پر، سلام ہو حضرت رباب پر، سلام ہو حضرت ام فروہ پر، سلام ہو جناب زینب پر۔ آپ رو رہے ہیں عزادارو، آپ رو رہے ہیں۔ ایک روایت سن لیجئے، جب جناب قاسم کا لاشا لائے ہیں نا امام حسین، تو لاشا چچا سے پہچانا نہیں گیا تھا۔ امام حسین اپنے بھتیجے کے لاشے کو پہچان نہیں پائے تھے۔ جب لاشا لائے ہیں اور لا کر گنج شہیدہ میں رکھا تو جناب زینب سے فرمایا بھابی ام فروہ کہاں ہے؟ لاؤ ان کے بچے کا لاشا لے کر آیا ہوں۔ تو جناب زینب گئی ہیں جناب ام فروہ کے خیمے میں، تو بی بی خیمے میں نہیں تھیں، اجرکم اللہ۔ دوسرے خیمے میں دیکھا نہیں ملی، تیسرے خیمے میں دیکھا نہیں ملی، تو کسی بی بی نے آواز دے کر کہا، جب خبر آئی تھی نا کہ قاسم شہید ہو گئے، تو ام فروہ پشت خیمہ پر چلی گئی تھی۔ بی بی ذرا دیکھیے اس طرف گئی تھیں۔ اب جا کر جو جناب زینب نے کیا دیکھا، پیشانی سجدے میں ہے، آواز آ رہی ہے شکران شکران حقاً حقا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری قربانی قبول کر لی۔ آواز آئی جناب زینب کی، بھابی حسین بلا رہے ہیں۔ میری بیوی اٹھ کر آئی ہیں، اپنے بچے کے لاشے کے قریب آ کر بیٹھی ہیں۔ اب اللہ کسی ماں کو ایسا لاشا نہ دکھائے۔ دیکھا اپنے بچے کا گھوڑوں سے پامال لاشا، بیٹھ گئی بچے کے لاشے کے قریب۔ امام حسین سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ عزادارو کچھ انسانی احساسات بھی ہوتے ہیں جی۔ یتیم بچہ ہے، بے سہارا خاتون ہے، امام حسین گردن جھکائے کھڑے ہیں۔ آواز دے کر کہا حسین آپ کو مبارک ہو، حسین مجھے مبارکباد دیجئے
کہ میں نے اپنی قربانی اللہ کی راہ میں پیش کر دی، بس میری ایک ہی خواہش ہے، وہ پوری کر دیجئے۔ امام نے فوراً پوچھا بھابی کیا خواہش ہے؟ فرمان لگی اس کا خون بھرا کرتا مجھے دے دیجئے۔ اجرکم اللہ۔ امام حسین نے نہیں پوچھا بھابی یہ تار کرتا، یہ چاک کرتا، اس کرتے کا آپ کیا کریں گی؟ کیونکہ ایک ماں کی خواہش ہے، دکھی ماں ہے، بیوہ عورت ہے۔ امام حسین نے کچھ ہی لمحوں بعد حضرت قاسم کا وہ چاک کرتا جو پھٹ گیا تھا، جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے چاک ہو گیا تھا، خون بھرا کرتا لا کر حضرت ام فروہ کو دے دیا۔ بی بی نے اسے لپیٹ کے رکھ لیا۔ 10 محرم کو خیمے جلے، یہ قافلہ کوفے گیا، یہ قافلہ شام گیا، شام میں اسیر رہا۔ اسیری سے رہائی کے موقع پر تبرکات واپس آئے، ہر ایک بی بی کے ہاتھ میں اس کی گٹھڑی تھی۔ حضرت ام فروہ نے بھی اپنی گٹھڑی سینے سے لگائی ہوئی تھی، ہر بی بی نے اپنی گٹھڑی اٹھائی ہوئی تھی۔ یہ قافلہ کربلا پہنچا، کربلا سے مدینے آیا۔ جیسے ہی مدینے میں قافلہ داخل ہوا، بی بی نے فرمایا میرا اونٹ جنت البقیع لے چلو۔ مجلس ختم کر رہا ہوں۔ جنت البقیع میں جب بی بی کی سواری پہنچی، سواری سے اتری ہیں، امام حسن کی قبر کے قریب جا کر بیٹھ گئیں، گٹھڑی کھولی، خون بھرا کرتا نکالا، امام حسن کی قبر پر پھیلا دیا۔ اے میرے والی تمہارے بچے کی نشانی لائی۔ قاسم نے وفاداری کا حق ادا کیا۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ یا اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں یہ سارے امام موسیٰ کاظم کی بارگاہ میں حاجتیں لے کر آئے ہیں، یا اللہ ان کی حاجات کو پورا فرما، ان فقیروں کے دامنوں کو مالا مال فرما۔ ہر حاجت مند یا اللہ تیرے دروازے پر بیٹھا ہے، ان سب کو بحق امام موسیٰ کاظم حاجت روا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، یا حسین۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ شکریہ۔